آباد جہاں پر شاہد کاکان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم خرید کر گئے تھے، 3 کانٹریکٹ تھے، ایک قطر گیس کے ساتھ جو 5 شپ فی مہینہ آتے تھے، 2 دنور کے ساتھ جس کے تحت 2 شپ آتے تھے، اور تیسرا کانٹریکٹ تھا ENI جو اٹالین کمپنی ہے ان کے ساتھ 1 شپ پر مہینے آتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 شپ پر مہینہ مزید سپاٹ ٹینڈرز کے ذریعے یا کانٹریکٹس کے ذریعے وہ لیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کی اس وقت ڈیمانڈ جو ہے وہ ان 12 شپ سے یعنی 1200 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے سے زیادہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ہر وقت ہر مہینے 12 شپس کا بندوبست کرنا چاہیے۔ دسمبر میں حکومت نے ٹینڈر کیا، 6 شپ خریدے، جنوری میں 6 شپ کا ٹینڈر کیا، 3 کا کوئی جواب نہیں آیا، 3 شپ ابھی خریدنے پڑیں گے۔ ان شپس کی اوسط قیمت جو ہے وہ 16.65% ہے برنٹ کی، 16.65 ان کی ایوریج پرائس ہے برنٹ پر۔ یہی شپ جس طرح ہم کرتے تھے کہ جون جولائی اگست کے مہینوں میں ٹینڈر کرتے تھے اور اس وقت یہ شپ بک کر دیتے تھے، اس سال یہی شپ 10% برنٹ کے قریب ملتے، یعنی جو LNG کے 9 شپ خریدے گئے ہیں یہ 70% زیادہ قیمت پر خریدے گئے ہیں، 1% نہیں، 2% نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 70% زیادہ رقم پاکستان نے ادا کی ہے۔ اور صرف ان 9 شپس پر، باقی نقصان تو ایک جگہ چھوڑ دیں، صرف ان 9 شپس پر جو نقصان ہے پاکستان کا غلط طریقے سے خریدنے پر، دیر کرنے پر 15 ارب روپے کا نقصان پاکستان کا صرف ان 9 شپس پر ہوا ہے۔ یہ کارکردگی ہے آج ہماری حکومت کی۔ یہاں پر وزراء پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں جس کے اندر ایسی مضحکہ خیز باتیں کی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو بات کی سمجھ نہیں ہے یا سمجھنا نہیں چاہتے یا پھر سفید جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سینکڑوں ارب روپے کا پاکستان کا نقصان یہ حضرات کر چکے ہیں، کیونکہ اب جب صرف ان 2 مہینوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو جنوری کے اندر جو 3 شپ نہیں آئیں گے، گیس کی ایک بڑی کمی پاکستان کے اندر ہوگی۔ وہ کمی کتنی ہوگی؟ وہ کمی تقریباً جو ہمیں سوئی گیس فیلڈ سے جو گیس آتی ہے اس کے برابر ہی کمی یہ LNG نہ آنے کی وجہ سے ہوگی۔ یہ چھوٹی موٹی کمی نہیں ہے، یہ LNG کی 1/3 کمی واقع ہو جائے گی، جس سے ہمیں جو بجلی ہے وہ تیل اور ڈیزل پر بنانی پڑے گی، جہاں پر سینکڑوں ارب کا نقصان پاکستان کا ہو چکا ہے اور 50-60 ارب کا مزید نقصان ہو جائے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو جنوری کے شپس ہم نے خریدنے ہیں، جو ٹینڈر ہوا اس میں سب سے کم ٹینڈر اسی کمپنی کا آیا جس کو ہم 2.5 سال سے چور کہہ رہے تھے، گالیاں نکال رہے تھے، کرپشن کا الزام لگا رہے تھے،
آج ہم اسی کمپنی سے اپنا ملک چلانے کے لیے، جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے LNG کی، اس سے ہم 3 شپ حاصل کریں گے، اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کا کانٹریکٹ تھا اس سے کوئی 30% زیادہ پہ وہ شپ حاصل کیے جائیں گے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ ہم نے ایک ملک جس نے ہماری مدد کی، جس نے دنیا کا سب سے سستا لانگ ٹرم LNG کانٹریکٹ جو دنیا ڈھونڈتی ہے ہمیں دیا، ہم نے اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا، وزیروں نے چور کہا، وزیر اعظم نے چور کہا، اور آج انہی سے زیادہ مہنگے داموں پر LNG لینے پر مجبور ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس ملک پر کو رحم کریں، کوئی پلاننگ کر لیا کریں، ماضی کو دیکھ لیں حکومتیں کیا کرتی تھیں، اور اگر بات سمجھ نہیں آتی تو میں نے 2 سال پہلے بھی آفر کی تھی، کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ تعلیم بالغاں کا کورس میں کرا دوں گا، 1 گھنٹہ لگے گا، 1 گھنٹے سے 1 منٹ زیادہ نہیں ہوگا۔ بات بڑی سیدھی ہے، آپ کو ہر مہینے 12 شپ چاہیے LNG کے، اتنی بات ہے، اور ان کو جتنا جلدی خریدیں گے اتنی آپ کو قیمت کم آئے گی، جتنی جلدی ٹینڈر کا فیصلہ کریں گے قیمت کم آئے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دسمبر کے پہلے ہفتے میں ٹینڈر کھولیں اور دسمبر کے تیسرے ہفتے میں فیصلہ کریں اور آپ کو جنوری میں LNG مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ملا بھی تو انہی قیمتوں پر ملے گا جو اس دفعہ ٹینڈر میں آئی ہیں، جس میں اسی ملک نے ہماری جان بچائی، ورنہ جو دوسرے ٹینڈر آئے وہ 33% تک ٹینڈر آئے، یعنی اس قیمت سے دگنے ٹینڈرز وہاں پر آئے تھے۔ تو قطر نے ہماری مدد کی اور کم مارکیٹ سے کم قیمت پر ہمیں یہ 3 شپ وہ دے رہے ہیں۔ تو ان باتوں کا ذرا احساس اور خیال ہونا چاہیے۔ یہ جو مقدمے آپ روز بناتے ہیں، یہی اس کی اثرات ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم پر جو مقدمہ ہے عدالت میں LNG کے ٹرمنل کا، میری وزارت پیٹرولیم سے گزارش ہے، یہ میں نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا، کوئی جواب نہیں آیا، کہ یہ بتا دیں کہ آپ پورے سال میں اس ٹرمنل کو کیا پیمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں بہت سے وزراء کو تکلیف ہے کہ بڑی بڑا وہ مہنگا ٹرمنل ہے۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ذرا یہ بتا دیں کہ پورے سال میں اس ٹرمنل کو کیا پیمنٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ بتا دیں کہ ایک وفاقی وزیر کا پاور پلانٹ جو پہلے ڈیزل پر چلتا تھا، جب وہ اس LNG پر چلتا ہے جو اس ٹرمنل سے آتی ہے، تو اس کی پاکستان کی کیا بچت ہوتی ہے سال میں، یہ 2 نمبر بتا دیں، میرے پاس ہیں، اگر وہ نہیں بتائیں گے تو انشاءاللہ میں بتا دوں گا 1-2 دن میں۔ اور وہ پاور پلانٹ اس ٹرمنل کا صرف 15واں حصہ، یعنی 1/15 15واں حصہ استعمال کرتا ہے LNG کا، یعنی صرف اس 15ویں حصے سے جو بچت پاکستان کی ہو رہی ہے ڈیزل نہ جلانے سے، وہ وزارت پیٹرولیم بتا دے تاکہ پاکستان کے عوام کو حقائق پتہ چل جائے۔ یہ ساری گزارش ہے، ہم کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتے، کسی کی حد تک نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس ملک پر رحم کریں، اس ملک کے لوگوں پر رحم کریں۔ لوگ آپ کی نالائکی برداشت نہیں کر سکتے، یہ ملک آپ کی کرپشن برداشت نہیں کر سکتا، یہ ملک آپ کی نااہلی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب پھر ایک پریس کانفرنس ہوگی، 2 وزیر بیٹھیں گے، دنیا بھر کی باتیں کریں گے، لیکن ان باتوں کا جواب نہیں دیں گے کہ آپ نے 70% مہنگی LNG خریدی یا نہیں خریدی۔
میں ڈاکیومنٹری ثبوت دے دوں گا. کیا جو وفاقی وزیر صاحب کے پاور پلانٹ میں ڈیزل نہ چلانے سے بچت ہوتی ہے، کیا وہ بچت پورے ایل این جی ٹرمینل کی پیمنٹ سے زیادہ نہیں ہے؟ یہ بات تھی. آپ حضرات کا بہت شکریہ. جی جو آپ عوامی ایشوز کی بات کر رہے ہیں اور یقینی طور پر بہت بڑا بحران ہے اس وقت گیس اور بجلی کا ملک میں، لیکن جو بحرانی کیفیت وفاقی کابینہ میں اور جس طریقے سے جو پورٹفولیو اس میں رد و بدل کیا جاتا ہے، شیخ رشید کو آج وزیر داخلہ بنا دیا گیا جو کہتے تھے جلا دو، گرا دو، مار ڈالو، اس کے اوپر کیا کہیں؟ دیکھیں، رد و بدل کیا ہوتا ہے؟ ایک بچہ ایک کلاس میں فیل ہو جائے، اس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں. تو جس سے ریلوے نہیں چلی اس کو وہ دے دیا، وزارت داخلہ دے دی. جسے وزارت داخلہ نہیں چلی اس کو نارکوٹکس دے دیا. اور جو بچہ سارے امتحانوں میں فیل تھا اس کو ریلوے دے دی. یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جو بچہ ہر جگہ فیل ہوا، عدالت نے اس کو نکالا، آپ نے اس کو وزارت ریل دے دی ہے. اور وزیر خزانہ انہی کو بنا دیا جنہوں نے 2 سال میں ہماری معیشت کو تباہ کر چکے ہیں. تو میں پھر کہتا ہوں کچھ رحم فرمائیں. لیکن یہ بتائیے گا سر کہ جس طرح سے وزیر داخلہ بنایا گیا شیخ رشید صاحب کو، جس وقت میں بنایا گیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ شیخ رشید ریلوے کی بات کے بجائے سیاست پہ بات کرتے تھے اور اب پی ڈی ایم لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ڈی ایم کو جواب دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے شیخ رشید کو لگا کے کہ ہم رکاوٹیں کھڑی کریں گے، اور کس طرح سے ان رکاوٹوں کو عبور کیا جائے گا؟ کیونکہ ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ اب حکومت بھی جو تھی وہ انتظار کر رہی تھی کہ جنوری میں اعلان ہوتا ہے لانگ مارچ کا یا کسی اور وقت میں، تو اس لحاظ سے آپ کیسے سمجھتے ہیں اس؟ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو معاہدے کیے وہ شفاف تھے، ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں، بدقسمتی سے حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا.